نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر غفلت میں ڈالا تم کو کثرت نے، یعنی کثرت کی ہرس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے قبروں کو، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم سے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور دیکھو گے دوزخ کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ التکاثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ صورت میں قیامت کا بیان تھا اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت سے غفلت کا بیان ہے۔ فرمایا قیامت جو کھڑکھڑا دینے والی ہے وہ تمہارے سروں پہ آئی ہے، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہونے والے ہیں، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے والے ہیں، لیکن انسان مال و دولت کی کثرت کی حرص میں لگا ہوا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، جائیداد زیادہ ہو جائے، دنیا کے اندر میری عزتیں اور عزتوں اور راحتوں کے سامان زیادہ ہو جائیں، بس اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے کل مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور قیامت کا دن آئے گا اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرف تو دھیان ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں موت اور موت کے بعد کی فکر نصیب فرمائے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت نے، کثرت کی ہرس نے، ایک دوسرے کی ہرس میں اور سبقت بڑھنے میں، آگے بڑھنے میں، جو مال کمایا جائے، یہ ہے کثرت کی ہرس۔ فلانے کے پاس اتنے پلاٹ ہو گئے، تو نے ابھی تک پلاٹ نہیں لیا اپنا، لگا ہوا ہوں جی۔ فلانے کے پاس جناب اتنا پیسہ ہو گیا، تو نے ابھی تک کیا کیا؟ فلانے کی اتنی تنخواہ ہو گئی، تم ابھی تک وہاں کیوں نہیں پہنچا؟
بس یہ دوسروں کی کثرت کی حرص میں کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں، اسی چیز نے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ بڑی مشہور ایک مثال ہے نا، ایک آدمی کے پیچھے شیر لگا، وہ بھاگتا بھاگتا درخت پہ چڑھ گیا، تو درخت کے ساتھ نیچے ایک گڑھا تھا جس کے اندر سانپ بچھو تھے، پیچھے وہ شیر درندہ وہ کھڑا ہوا ہے، اور اچانک کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں وہ اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے، ایک کالا اور ایک سفید، یعنی درخت گرے گا تو گڑھے میں جاؤں گا، گڑھے میں سانپ بچھو ہے، ورنہ خود گروں گا تو درندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ چیر پھاڑ دے گا۔ یہ سخت پریشانی کا عالم ہے نا، جس درخت پر میں کھڑا ہوں وہ بھی گرنے والا ہے کیونکہ اس کی جڑیں بڑی تیزی سے کٹ رہی ہیں، لیکن چھوٹا سا شہد کا چھتا اس درخت کے اوپر تھا جس میں 4 قطرے شہد تھا، تو بس اس کو جو ہاتھ لگایا تو میٹھا لگا، اسی کو چاٹنے میں لگ گیا، درندے کا خوف بھی دل سے نکل گیا اور گڑھے میں گرنے کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ مثال ہے انسان کی، اس درخت کے اوپر جو چڑھا ہوا ہے یہ زندگی کا درخت ہے، پیچھے جو درندہ لگا ہوا ہے یہ موت ہے، نیچے جو گڑھا ہے یہ قبر ہے، اور 4 قطرے جو شہد ہے یہ دنیا کی لذت ہے۔ دنیا کی لذت، 4 قطرے دنیا کا مال، تھوڑی سی دنیا کی عیش، اور اس میں ایسا مگن ہوا کہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، یہ جو چوہے کالا سفید کاٹ رہے ہیں یہ رات اور دن ہے، رات اور دن جو اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں یہ زندگی میری ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسا ان چند قطروں کی لذت نے مست کیا کہ موت کو بھی بھول گیا اور قبر کو بھی بھول گیا، اور لگا ہوا ہے وہ 4 قطرے چاٹنے میں۔ یہی مثال ہے ہماری، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حرص نے ختم کیا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے، قبر میں پہنچو گے تو غفلت کی آنکھ ختم ہوگی۔ فرمایا دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے، قبر کے اندر اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ فرمایا قبر کے اندر جائے گا تو تیری دنیا کی حرص ختم ہوگی۔ سیدنا علی حیدر کرار سب کو رضی اللہ تعالی قبرستان کے پاس جا کر کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل التراب، یا اہل الغربہ، یا اہل الواشا، اے مٹی کے نیچے سونے والو، اے سفر پہ جانے والے مسافروں، اے وحشت اور تنہائی کے گھر میں رہنے والو، تمہارے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ اما الدور فقد سکنت، جو گھر تم نے بنائے تھے ان پہ اور لوگوں نے قبضے کر لیے۔ اما الاموال فقد قسمت، جو مال پیسہ تم نے کمایا تھا لوگوں نے تقسیم کر لیا۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے اور شوہروں سے نکاح کر لیے۔ یہ ہے دنیا کے حالات۔ اور کو قبر کی حالت بتاؤ، قبر میں کیسا ہو رہا ہے؟ پھر فرمانے لگے لو اذن لهم بالکلام، اگر ان قبر والوں کو اجازت ہوتی، یہ جواب دے سکتے ہوتے، لقالوا ان خیر الزاد التقوی، تو انہوں نے کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے، باقی کوئی چیز کام۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت تمہاری تب جا کر ٹوٹے گی جب قبر میں جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو تم کر رہے ہو ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔
ثم کلا سوف تعلمون، تاکید کے لیے پھر سنو، ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. یقینی علم یہ ہے جو استدلال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل ہو. مثال کے طور پہ ایک جگہ ہم نے دھواں دیکھا تو ہم نے اندازہ کیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ ہمیں نظر نہیں ہے. تو دھوئیں کی دلیل سے ہم نے آگ کو سمجھ لیا، لیکن جب ہم آگ کو وہاں قریب جا کر دیکھ لیں گے تو پھر ہو جائے گا یہ عین الیقین. پھر کیا ہو جائے گا؟ عین الیقین. اور اگر کوئی اس آگ کو چھو لے تو پھر ہو جائے گا حق الیقین. یعنی پھر اس باقاعدہ پریکٹیکل سمجھ آ جائے گی. تو یہی بات ہے آخرت کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم قرآن و سنت کے دلائل سے یقینی علم حاصل کر لے. کاش کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی میت کو، موت کو دیکھ کر تمہیں دلیل حاصل ہو جائے کہ میں نے بھی مرنا ہے. ان کو دیکھ کر یہ علم اور یقین تمہیں حاصل ہو جائے کہ وہ مر گئے تو میں نے بھی مرنا ہے. نہیں، اگر نہیں یقین حاصل ہو رہا تو عین الیقین ہو جائے گا. ان قریب موت تمہیں آ کر دبوچے گی اور قیامت کے میدان میں تم جاؤ گے اور پھر تمہیں عین الیقین ہو جائے گا. دوزخ کے اوپر سے تم سب نے گزرنا ہے اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب نے دوزخ کو دیکھنا ہے. اور سورۃ مریم میں فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر تقوی والی پار چلیں گے اور ظالم گرا دیے جائیں گے دوزخ میں. اللہم اجرنا من النار. تو فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو گے. اگر علم پر یقین نہیں تو پھر آنکھ کے دیکھنے سے تو یقین آئے گا نا. جب جہنم سامنے بھڑک رہی ہوگی اور تم دیکھو گے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس وقت تمہیں عین الیقین ہو جائے گا. اور اس دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں دی تھی یہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ عیاشیاں کی جائیں، کفر و شرک کیا جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دی تھی. ایک ایک نعمت کے بارے میں اس دن تم سے سوال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کے جواب میں آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے وجود میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں. انسان کو چاہیے ہر روز ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ صدقہ کرے، ایک ایک پیسہ بھی، ایک ایک روپیہ بھی صدقہ کرے تو 360 روپے تو بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں کہ مال ہی دیا جائے. ہاں مال کی توفیق ہے تو مال دے، اچھی بات کسی کو کر دے خیر خواہی کی، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سواری میں بیٹھنے میں بزرگ کو مدد کر دے، راستہ کراس کرا دے یا کسی کا سامان اٹھوا دے، یہ بھی صدقہ ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھ لے 360 جوڑ اس میں لگ جائیں گے، یہ بھی صدقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن رومان جاگ جاؤ، دوبارہ سن لو ترجمہ، پہلے تو سو گئے تھے. آگے ہو جاؤ. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت کی حرص نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو دیکھ لو گے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم سے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو.
ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن دو نعمتوں کے بارے میں. وآخر